السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ایک ویڈیو شیئر ہوا ہے فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی، جہاں پر علی بھائی جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے یہاں ایک منکرین حدیث ہے، وہ اٹھ کے جو ہے مطلب سوال کر رہا ہے، بہت جذباتی طریقے سے سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علی بھائی جو ہے وہ سیدھا یہی سوال پوچھتے ہیں، اچھا تم بتاؤ کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سوال علی بھائی نے کیا ہے، اس کا بہت ہی ایزی آنسر ہو سکتا تھا، لیکن وہ جو بابا جی تھے وہ اتنا چلا رہے تھے، میں جاہل ہوں، میں یہ ہوں، مطلب ان کا مطلب بات میں تو جذبات زیادہ تھا، اور کیا وہ بولنا چاہ رہے تھے وہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کا ایک سیدھا آنسر یہ ہوتا ہے کہ حج کے مہینے ہمیں عملی تواتر سے ملے بھائی، ہمیں تھوڑی نا یہ حدیث سے ملے۔ جنہوں نے حدیث پڑھا بھی نہیں ہے ان کو بھی پتہ ہے حج کے مہینے کب ہے، اور حدیث ڈاکیومنٹ ہونے سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے جو ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ تو جو آلریڈی معلوم ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے حج چلا آ رہا ہے، تو جو چیز آلریڈی معلوم ہے اس کے لیے قرآن کیوں بتائے گا کہ حج کے مہینے جو ہے فلاں 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 مہینے۔ تو یہ ایک ایسا بال تھا جس پہ چھکا لگ سکتا تھا، لیکن اس بندے نے لگایا نہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دو ایکسٹریم ہے، ایک تو یہ ہے کہ صحیح حدیث ایک دم صحیح حدیث اللہ کی وحی ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور دوسرا ایکسٹریم یہ منکرین حدیث والا ایکسٹریم ہے، جو وہ بولتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ بھائی قرآن میں وہ سب چیز نہیں ہے جو قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، یہ سب نہیں ہے، کیونکہ یہ سب آلریڈی ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، اور یہ سب آلریڈی جو ہے عملی تواتر سے وہ منتقل ہو رہا تھا۔ تو اس کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ جو چیز آبویس ہے وہ بتانا قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے، جو چیز آبویس نہیں ہے وہ چیز بتانا قرآن کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک دم ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف، ایسا خود جو ہے نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ لوگوں کا اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ قرآن اور اسلام تبھی مداخلت کرتا ہے جب آپ کی عقل جو ہے نا کسی چیز پہ فیصلہ نہ کر پائے۔ قرآن خود کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کی ہے تاکہ انسانیت کے بیچ میں جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ کر سکے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا پرپس کیا ہے، اور قرآن کیا بتانے ہمیں آیا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جو چیز آلریڈی لوگ ایگریڈ اپون ہے اس کو قرآن معروف سے، مطلب اچھائی میں ایگریڈ اپون ہے تو اس کو معروف سے تعبیر کرتا ہے۔ معروف ایک ایسا کیٹیگری ہوتا ہے جو سب کے نزدیک، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اس کو صحیح مانا جاتا ہے۔ اور منکر ایک ایسی کیٹیگری ہے جو سب کے نزدیک جو ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ قرآن کیا کرتا ہے، اس چیز کو ٹاپک بناتا ہے جو کہ لوگوں کے بیچ ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شرک، یہ انسانیت کا سب سے بڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ زنا کرنا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ شادی سے پہلے زنا کرنا کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اچھا، زنا پنشبل ہونا چاہیے یا نہیں پنشبل ہونا چاہیے؟ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ شادی کے بعد زنا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اب بول رہے کہ پنشبل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جہاں پر انسانیت گمراہ ہو سکتی ہے وہاں پر قرآن ہدایت دیتا ہے۔ قرآن آپ کو یہ نہیں بولتا کہ اٹھو صبح برش کرو اور کام پہ جاؤ، اس ٹائپ کی باتیں قرآن نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ سب اگریڈ اپون مسئلہ، یہ سب آبویس ہے۔ تو قرآن وہ چیز ڈیل کرتا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں تو یہ چیز حدیث میں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ حدیث میں بھی آپ کو جو ہے نا شروع سے کوئی احکام نہیں ملے گا، مطلب ایسا کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ اچھا آؤ آج میں تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ یہ ایسا کبھی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا۔ نہ ہی آپ کو یہ چیز ملے گا کہ آؤ میں تم کو جو ہے اب حج کرنے کا طریقہ بتا دو، یہ 1 2 3 4 5 6 یہ حج کرنے کا طریقہ نہیں۔
نماز کے اوپر اگر کوئی سوال ہوا اس کا جواب دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو دیکھتے ہیں نماز غلط پڑھ رہا ہے اس کو ٹوکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیز کیوں ہے؟ یہ سب چیز اس لیے ہے کیونکہ لوگ آلریڈی نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں پڑھتے دوران اگر کوئی چیز پرابلم ہوا تو اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو ہم لوگ کو یہ سب چیز سمجھنا چاہیے. نہ ہم لوگ کو منکرین حدیث ہونا چاہیے، نہ ہی ہم تو بولے اہل حدیث ہونا چاہیے. ہم لوگ کو ایکچولی اہل قرآن ہونا چاہیے کہ قرآن کے روشنی میں ہمیں سب چیز سمجھنا چاہیے. مطلب اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب قرآن کو ہی آپ پیچھے کرتے. جیسے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو بھائی سلفی ہے، اگر قرآن کی بینات آیات بھی آ جائے اور سلف کا فہم کچھ اور کہہ رہی ہوگی تو ہم سلف کے فہم کو مانیں گے. تو آپ بتائیے کتنی بڑی گستاخی ہے قرآن کی. ٹھیک ہے کہ فہم سلف فہم کے نام پہ جو ہے مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ جو بات اللہ نہیں بتا پایا وہ سلف بتا دیے. تو یہ آپ سوچیے قرآن کی کتنی بڑی جو ہے گستاخی ہے. لیکن یہ گستاخی ہم لوگ روز کرتے رہتے ہیں، ہمیں کبھی اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی.